تمہارے جو دہشت گرد ہیں، تمہارے جو ملک دشمن تیار کیے ہوئی منصوبہ بندی کے تحت یہ حملے ہوئے، اور تم کہہ دو گے کہ جی یہ حملہ میں نے نہیں کیا اور یہ حملہ ایجنسیوں نے کیا، اور لوگ مان لیں گے؟ عوام کو بھیڑ اور بکریاں سمجھا ہوا ہے؟ ایسے نہیں چلے گا عمران خان صاحب۔ اس تماشے کو، اس جھوٹ کو، اس سازش کو، اس فتنے کو، اس فساد کو ختم ہونا چاہیے۔ تم شہداء کی اور غازیوں کی جو یادگاریں ہیں ان کو جلا دو، تم لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹیز جناح ہاؤس کو جلا دو، تم سکولوں کو جلا دو، ہسپتالوں کو جلا دو، ایمبولینسز کو جلا دو، جانور منڈی بے زبان جانوروں کو زندہ جلا دو، اور کہو یہ میں نے نہیں کیا، یہ ایجنسیز نے کیا۔ جو لسبیلا کے ہیلی کاپٹر میں جب ارتھ کویک میں افواج پاکستان کی عوام کی زندگیاں بچا رہی تھی، تو لسبیلا کا ہیلی کاپٹر جب تباہ ہوا تھا اور شہید ہوئے تھے آفیسرز، تو تمہارے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ان کے خلاف مہم چلی تھی، وہ ایجنسیوں نے چلائی تھی، اور تم کہہ دو گے کہ جی یہ حملہ میں نے نہیں کیا اور یہ حملہ ایجنسیوں نے کیا، اور لوگ مان لیں گے؟ کیا عوام کو بے وقوف بنایا ہوا ہے؟ عوام کو بھیڑ اور بکریاں سمجھا ہوا ہے؟ ایسے نہیں چلے گا عمران خان صاحب۔ اس تماشے کو، اس جھوٹ کو، اس سازش کو، اس فتنے کو، اس فساد کو ختم ہونا چاہیے۔ اور پھر چیف جسٹس صاحب کا آج جو بیان آیا کہ میں جو بھی عدالت میں آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں گڈ ٹو سی یو، تو چیف جسٹس صاحب کیا جب عدالت میں 60 ارب کا یا چور ملک کے قومی خزانے پہ ڈاکے ڈالنے والے، یا جب عدالت کے اندر دہشت گرد، جب چور کٹہرے میں آتے ہیں، تو آپ ان سب کو کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو؟ اور اگر کہتے ہیں تو غلط کرتے ہیں۔ اور پھر جاتے ہوئے جب آپ نے ان کو کہا وشنگ یو گڈ لک، تو اس ایک جملے نے ملک کی جتنی لوور کورٹس ہیں ان کو یہ میسج دیا کہ وشنگ یو گڈ لک چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ تو پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کو اپنے کیے ہوئے، اپنے کرنے والے، اپنے ماضی کے، اپنے حال کے اور اپنے مستقبل کے اوپر تمام بنڈل ضمانتیں دے دی گئیں۔ یہ اس وشنگ یو گڈ لک کے جملے کا اثر تھا، اور یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سازشی، یہ فتنہ اور یہ جو ملک کے خلاف سازش کرتا ہے، آپ کی جتنی مرضی سیاسی مخالفت ہو، یہ جہاں جہاں یہ تنصیبات جلائی گئی ہیں وہاں سیاسی بلڈنگز بھی تھیں، وہیں گورنر ہاؤس تھا، تو پھر جناح ہاؤس کیوں جلایا گیا؟ وہیں آپ نے سیاسی مخالفت کرنی ہے تو میٹرو جلا کر کرنی ہے، مریضوں کو ایمبولینسز سے باہر پھینک کر کرنی ہے، اسکول جلا کر کرنی ہے، شہداء کی یادگاریں جلا کر کرنی ہے، ملک کو جلا کر کرنی ہے۔ یہ سیاسی مقابلہ ہوتا ہے، اور آپ تو کہتے ہیں آپ اتنے مقبول ہیں، تو پھر الیکشن کا انتظار کر کے آپ سیاسی مقابلہ کریں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی کرپشن کے اوپر، آپ کے قومی خزانے پہ 60 ارب کے ڈاکے کے اوپر، آپ کی ملک جلانے کے اوپر، سکول، ہسپتال، یادگاریں جلانے کے اوپر آپ کو عدالت بلائے اور عدالت آگے سے کہے گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قتل کرتے جائیں، آپ تباہی کرتے جائیں، آپ جھوٹ بولتے جائیں، آپ ملک کو آگ لگاتے جائیں، آپ ملک کے خلاف سازش کرتے جائیں۔ آپ کے پاس لائسنس ٹو کل ہے، آپ جو مرضی کرتے جائیں، آپ کو کچھ نہیں کوئی کہہ سکتا، اور آپ ایک سب کچھ کرا کے، قتل کر کے، تباہ کر کے، حملہ کر کے، 4 سال ملک کی معیشت تباہ کر کے، عوام کو بے روزگار کر کے، ملک کو تباہ کر کے، فورن پالیسی کو تباہ کر کے، آپ کہیں سائفر آ گیا؟ پھر سائفر اس کے بعد اسمبلیاں توڑ دیں تو مجھے الیکشن دے دو، اس کے بعد پیٹرول بمز پھینکے پولیس والوں پہ، پولیس والوں کے سر توڑیں، رینجرز کے سر توڑیں، ملک پہ حملہ آور ہو جائیں، ملک پہ ملک دشمنی کریں، دہشت گردی کروائیں، اور آپ کہیں میں نے نہیں کیا؟ مطلب آپ نے اپنے آپ کو سمجھا کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایسے جھوٹے شخص کو، اور جو قومی سانحہ 9 مئی کو ہو گیا اس کا آپ کو آج بھی جواب دینا پڑے گا، اور آئندہ آنے والے ہر وقت آپ کو یہ ہانٹ کریں گے یہ تمام جو امیجز ہیں۔